مسیح کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج منگل کے دن ایک دفعہ پھر میں ایک ایسی تعلیم آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جو آج بہت زیادہ کلیسیاؤں میں سرایت کر رہی ہے، اور یہ تعلیم ایسی ہے جو بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ اور یہ تعلیم کیا ہے کہ بہت سارے جو کرشمات کے بھوکے لوگ ہیں، جنہیں ہم کیرزمیٹک موومنٹ یا ورلڈ فیتھ کے نام سے جانتے ہیں، یہ کرشماتی لوگ ایک تعلیم اور جو ہے وہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور وہ تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی بائبل کی تعلیم کو مد نظر رکھنے کی بجائے صرف ہمیں اتحاد، اتفاق اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ حقیقی مسیح ہونے کا تجربہ جو اپنی زندگی سے پیش کرنا چاہیے۔ اور یہ کسی بھی عام سے تجربے کو جب کوئی سناتا ہے تو اس کے گرد یہ متحد ہو جاتے ہیں۔ کوئی کیا چیز مانتا ہے، کسی کا کیا ایمان ہے، یا وہ کس کلیسیا میں جا کر عبادت کرتا ہے یا شرکت کرتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ صرف ایک بات پوچھتے ہیں، کیا آپ کا پینتی کوست آپ کو ملا ہے؟ آپ کی زندگی میں کوئی تجربہ ہوا ہے؟ اور اگر آپ بتا دیں کوئی سادہ سا بھی تجربہ کہ ہاں میری زندگی میں یہ تجربہ ہوا ہے، تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ آپ کے پاس حقیقی مسیح ہونے کی بنیاد کا تجربہ موجود ہے۔ اور اکثر آج کل یہ کرشماتی لوگ لوگوں سے پوچھتے ہیں، کیا آپ کو آپ کا پینتی کوست ملا ہے، یا آپ کی زندگی میں کوئی تجربہ ہوا ہے؟ یہ ایسے پوچھتے ہیں۔ آپ کیا ایمان رکھتے ہیں، آپ کس چرچ جاتے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ انہوں نے متحد ہونے کا، انہوں نے اتفاق رکھنے کا، انہوں نے ایک سٹیج پر جمع ہونے کا ایک ہی جو ہے وہ معیار رکھا ہے، اور وہ معیار کیا ہے کہ کیا آپ کو آپ کا پینتی کوست یا تجربہ ملا ہے؟ یہ ایسے ہی پوچھتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی زندگی کا کوئی واقعہ یا تجربہ بتا دیں تو یہ آپ کو اپنے ساتھ ملا لیں گے یا آپ کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو یہ ان کے اتحاد کا اور متحد ہونے کا معیار ہے۔ کیا جو لوگ دنیا میں سے نکل کر، یہودیت میں سے نکل کر یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے، جو تبدیل شدہ مسیح تھے، کیا انہیں یہ آزادی دی گئی تھی کہ وہ جو چاہیں کریں؟ مجھے اس سوال کا جواب دیں گے؟ جنہیں ابتدائی طور پر دنیا میں سے جیتا گیا تھا، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ غیر قوم کے لوگ تھے، کیا انہیں یہ آزادی دی گئی تھی کہ آپ جو چاہیں وہ کریں؟ کیا یہ آزادی تھی جیسے آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ کریں؟ آپ عبادت میں ناچنے پر ایمان رکھتے ہیں آپ کریں؟ آپ عبادت میں لوگوں کو سلین کرنے پر ایمان رکھتے ہیں آپ کریں؟ آپ لوگوں کو شوق لگانا چاہتے ہیں یا لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر انہیں کرنٹ دینا چاہتے ہیں آپ کریں؟ آپ اپنے رومال پانی میں بھگو کر لوگوں کے ماتھوں پر لگائیں اور ان کی بدروئیں نکالیں؟ ایسے جو ابتدائی کلیسیا تھی انہیں یہ آزادی دی گئی تھی کہ ان کا جو دل کرتا ہے وہ کرے؟ نہیں میرے عزیزو، اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 42ویں آیت، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابتدائی کلیسیا کا جو معیار تھا
وہ کیا تھا؟ اعمال کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 42ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اعمال دوسرا باب اور 42ویں آیت یوں مرقوم ہے، 41ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ کیا اصول تھا؟ کیا تعلیم تھی جی؟ کہ وہ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے اور رفاقت رکھتے تھے، روٹی توڑتے تھے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ ان میں جو اتحاد، محبت، یگانگت کی جو وجہ تھی وہ ایک ایمان تھا۔ کلام سن کر وہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے اپنی زندگیاں یسوع کو دی، بپتسمہ لیا اور اس روایت پر چلنا شروع ہوئے جو انہوں نے سیکھا تھا۔ آزادی نہیں تھی کہ جو آپ لوگوں کا دل کرتا ہے اپنی عبادتوں میں کرو، جیسی مرضی شاعری گاؤ، جیسے مرضی ناچو، جیسے مرضی شور شرابے سے عبادات کرو، جیسے مرضی لوگوں کو سلین کرو، لوگوں کو گراؤ اور لوگ ناچنے پر ایمان رکھو۔ ایسی آزادی نہیں تھی۔ شاگرد جب ابتدائیہ کلیسیا میں خداوند کی حکموں کے مطابق چل رہے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ خدا کے لوگ تھے، وہ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، رفاقت رکھتے تھے، روٹی توڑتے تھے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ اور ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ایک ایمان۔ کیا پڑھا آپ نے؟ افسیوں چوتھے باب کی 5ویں آیت میں کیا پڑھا آپ نے؟ ایک ہی خداوند ہے۔ کیا پڑھا آپ نے؟ ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی بپتسمہ۔ آج بہت سارے ایمان ہیں، تقریباً 20 قسم کے کرشماتی لوگ، 20 قسم کے ایمان آپ کو ایک ہی سٹیج پر الگ الگ مشن کے پاسٹر بیٹھے ملیں گے، جو اتحاد کو، جو اتفاق کو اور جو محبت کی بات کریں۔ ایمان کتنے سارے؟ بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ ایک ہی ایمان۔ بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ لیکن آج کل بہت سارے ایمان، اور ان کے ایک یا متحد ہونے کی بنیادی جو عام طور پر وجہ ہونی چاہیے وہ ذرا پڑھے میرے ساتھ، افسیوں چوتھے باب کی 13ویں آیت۔ کیا وجہ ہونی چاہیے؟ کہ انہیں یسوع کی پہچان ہے۔ آج لوگ یسوع کی قربانی کو چھوڑ کر اور کاموں پر بھی بڑے ایمان رکھتے ہیں۔ کیا افسیوں چوتھا باب اور 13ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا کہ ان کے پاس یسوع کی پہچان ہونی چاہیے۔ چوتھا باب اور 13ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں۔ کیا وجہ ہونی چاہیے ایک ہونے کی؟ کہ یہ سارے لوگ یسوع کو صحیح طور پر کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ کیا وجہ ہونی چاہیے؟ کہ جو لوگ اکٹھے ہیں ان کا ایک ایمان ہے یسوع پر، اور وہ یسوع کو کیا کرتے ہیں؟ حقیقی طور پر جانتے ہیں۔ آج لوگوں نے ایک ایمان ختم کر دیا۔ ساری لوگ سیونتھ ایڈوینٹسٹ، یہوہ وٹنسز، اونلی جیزس اور دیگر جتنی بھی تعلیمات دنیا میں موجود ہے ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ ایک ہونے کی ایک وجہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کامل بننا چاہتے ہیں تو آپ یسوع پر ایمان کے جو بات ہے اس میں
اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائے جب تک، اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں، یہ وجہ ہونی چاہیے۔ اور میرے عزیزو، ان کا جو یہ طلاق ہے مسیح کی تفہیم کا، وہ کس طرح سے ہونا چاہیے؟ ایک ہونا وحدانیت، اچھے ماحول اور محافظت سے ہٹ کر ایک عقیدہ ہونا چاہیے، ایک عقیدہ، بائبل کا عقیدہ۔ کیا کہہ رہی ہے چوتھے باب کی 14ویں آیت افسیوں میں سے؟ کیا کہہ رہی؟ ایک عقیدہ ہونا چاہیے سب کا، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں۔ جدھر کوئی لے جا رہا ہے ادھر نہ چلے جائیں، اور ایک عقیدہ ہونا چاہیے، بائبل کا ایمان، پھر اتحاد بنتا ہے، پھر اتفاق بنتا ہے، اور یہ سچ ہے۔ اگر 15ویں آیت بھی پڑھیں تو سچ کیا ہے؟ بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر، اور اس کے ساتھ جو سیرہ ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ آپ کا اتحاد تب بھی سچا ہو سکتا ہے جب آپ مسیح کی پہچان میں ٹھیک ہے، جب آپ کا عقیدہ ایک ہے، اور جب آپ مسیح میں پیوست ہو کر آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور جسے ہم منسلک ہے، کلیسیا کا سر کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اس کے ساتھ منسلک ہونا صرف اور صرف خدا کے کلام اور خدا کی سچائی ہی خدا کے لوگوں کو مؤثر انداز میں ایک کر سکتی ہے۔ یہ ہمارے دنیاوی تجربے کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا یا مجھے فلاں چیز نظر آئی تو میرا 35 کوست یا میرا تجربہ مجھے مل چکا ہے، میں ایک جو ہے تجربہ رکھنے والا شخص ہوں، یہ اتحاد کی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اتحاد کی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ ایک ایمان ہونا چاہیے، یسوع کی پہچان ہونی چاہیے، اور اس پہچان میں ترقی ہونی چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ سچ ہے کہ آپ خدا کی پہچان کلام کے ساتھ منسلک ہونے چاہیے، تب جا کے اتحاد سچا اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ لوگ پیسوں کے لیے تو آج آپ کو ایک سٹیج پر کٹھے نظر آئیں گے، آج لوگ مشہوری کے لیے تو ایک سٹیج پر کٹھے نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ ان کا ایمان ان سے پوچھیں تو یہ ایک ایمان نہیں ہوگا، ان کے کتنے سارے ایمان ہو گیا۔ کسی خادم کا کوئی ایمان ہوگا، کسی پاسٹر کا کوئی ہوگا، کسی مبشر کا کوئی ہوگا، اور یہ کئی ایمانوں والے لوگ اپنا ایک شخصی تجربہ لے کر اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بالکل بائبل کے خلاف بات ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج لوگ صرف اپنا کوئی روحانی تجربہ بتا کر اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بائبل کہتی ہے کہ ایک ایمان میں اکٹھے ہونا چاہیے۔ بائبل کہتی ہے ہمیں مسیح کی تفہیم اور مسیح کی پہچان میں ایک ہونا چاہیے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمیں کامل بننے کے لیے ہر ایک تعلیم کے جھونکے میں بہتے اور اچھلتے نہیں پھرنا چاہیے، بلکہ سچ کے ساتھ یعنی خدا اور اس کے کلام کے ساتھ ہمیشہ منسلک رہنا چاہیے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس جو بائبل کے خلاف تعلیم ہے اس سے بچنے کی توفیق بخشے، آمین۔